بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنن ترمذی سبق نمبر 28۔ آج کے سبق کا عنوان ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ کے قول حسن غریب پر اشکال کا جواب۔ جیسے کہ پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ اس حدیث میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پر جو حکم لگایا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ھذا حدیث غریب حسن، یہ حدیث غریب ہے اور حسن ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں کئی جگہ پر دو اصطلاحوں کو اکٹھے کیا ہے۔ یہاں ان میں سے ایک اصطلاح غریب حسن ان کی ہے کہ کئی حدیث پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو اکٹھے کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس پر اشکال کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے حسن کی تعریف کرتے ہیں۔ حسن اس کو کہتے ہیں جس کے راوی کا ضبط ناقص ہو اور عادل ہو اور سند متصل ہو اور معلل اور شاذ نہ ہو۔ اور غریب حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کی روایت کرنے والا ایک ہو۔ یہ تو جمہور علماء کرام کے نزدیک تعریف ہے، اور جمہور علماء کرام کے نزدیک غریب اور حسن دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح صحیح اور غریب بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ حسن کا تعلق علیحدہ چیز سے ہے اور غریب کا تعلق علیحدہ چیز سے ہے۔ غریب میں یہ بات ہے کہ وہ ایک بندہ نقل کر رہا ہو، اور حسن کا تعلق اس سے ہے کہ اس کا راوی کامل الضبط نہ ہو۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ راوی نقل کرنے والا ایک ہو اور وہ کامل الضبط بھی نہ ہو۔ تو لہٰذا جمہور علماء کرام کے نزدیک تو ایک حدیث غریب بھی ہو سکتی ہے اور حسن بھی ہو سکتی ہے، اس طرح صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غریب ہو سکتی ہے۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس پہ اشکال ہوتا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ کے قول پر اشکال اس لیے ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے خود اپنی کتاب میں حسن کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ طرق کے ساتھ منقول ہو، اس کا راوی جو ہے متہم بالکذب نہ ہو اور شاذ نہ ہو اور ایک سے زیادہ طرق کے ساتھ منقول ہو۔ تو اس کے مطابق پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے کے ساتھ غریب ان کا لفظ کیسے استعمال کیا ہے، تو دونوں میں تضاد ہے۔ علماء کرام نے اصول حدیث کی کتابوں میں اور اسی طرح ترمذی کی شروحات میں اس کے کئی جوابات دیے ہیں، اور یہ ایک معرکۃ الآراء بحث میں یہ بحث شمار ہوتی ہے۔ تو جو حضرات نے جو جوابات دیے ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کی عبارتیں بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث غریب بھی ہو اور وہ کئی طرق سے منقول بھی ہو، اور اس کا جو مطلب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سند تو ایک طریق سے منقول ہے، لیکن اس کا جو متن ہے اس کو دیگر احادیث سے بھی تائید حاصل ہے، لہٰذا وہ حسن بھی ہے۔ تو اس پر غریب کا اطلاق بھی درست ہوا اور حسن کا اطلاق بھی درست ہوا۔ یہی بات ابن رجب نے بھی کی ہے، جو آگے تیسرے نمبر پر ہم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ابن سید الناس نے اس کی تشریح کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسن غریب میں حسن لذاتی ہی مراد ہے، اور صرف جہاں حسن آ جائے تو وہاں حسن لغیری ہی مراد ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے یہ اس حسن کی ہے جو صرف حسن جہاں آئے، اور جہاں حسن غریب آئے تو وہاں پھر حسن لذاتی ہی مراد ہوگا، یعنی وہ راوی جس کا یعنی ایک طریق سے منقول ہو اور اس کے راوی کامل الضبط نہ ہو، اس پر حسن لذاتی کی شرائط اس میں موجود ہو۔ یہی تشریح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آگے ہم شیخ نور الدین رحمۃ اللہ کے حوالے سے بھی کریں گے۔ تیسری تشریح ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور یہ ان کی تشریح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے موافق ہے۔ بعض متاخرین نے یہ تشریح کی ہے کہ اصل میں حدیث غریب ہوتی ہے، لیکن بعد میں تعدد طرق کی وجہ سے حسن ہو جاتی ہے۔ یعنی صحابی کی وجہ سے چونکہ حدیث پر غریب اور
مشہور یا عزیز کا حکم لگتا ہے تو اصل بنیاد کے اعتبار سے تو حدیث غریب ہوتی ہے، لیکن پھر اس صحابی سے نقل کرنے والے روات زیادہ ہوتے ہیں تو اس پر حسن کا اطلاق بھی کر لیتے ہیں. تو اس طرح بعض حضرات نے توجیہ کی ہے. علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تشریح کی ہے کہ متن کے اعتبار سے حسن اور سند کے اعتبار سے غریب، اور یہ وہی تقریباً تشریح ہے جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. علامہ بقائی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح یہ ہے کہ یہ وہی تشریح ہے جو ابن سید الناس کی ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی تعریف صرف حسن ان کے لحاظ سے ہے. جہاں وہ حسن ان کو غریب کے ساتھ کہے تو وہ پھر جمہور کے ساتھ ہے، اور وہ حدیث اس سے حسن لذات ہی مراد لیتے ہیں. لیکن ان تمام آراء کے نقل کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ مشہور رائے وہ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یا نور الدین عطر صاحب نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، ابن سید الناس نے بھی اس کو اختیار کیا ہے. بعد میں جو اس موضوع پر لکھنے والے ہیں شیخ خالد الدریس، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو تشریح ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی یا بقائی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث پر حسن اور غریب کا اطلاق کیا ہے ان میں سے اکثر احادیث ضعیف ہیں. تو اگر حسن لذاتی ہی مراد ہو اور صرف ایک طرق سے منقول ہو تو اس کے بارے میں اگر ہم واقعاتی باتیں دیکھ لیں تو وہ ضعیف ہوتی ہے. لہذا صحیح جواب یہ ہے کہ ہم اس جواب کو، اس کی تشریح کو مرکب کر لیتے ہیں، یعنی دو توجیحات کو اکٹھے کر لیتے ہیں. اگر مطابعات ہو تو پھر ابن تیمیہ اور ابن رجب کی رائے اختیار کر لیں گے کہ فی نفسی ہی تو یہ حدیث غریب ہے، اگرچہ اس کا جو متن ہے وہ دیگر حدیث میں بھی منقول ہے. اور اگر مطابعات نہ ہو اور سند فی نفسی حسن ہو تو پھر ہم یہی کہیں گے جو علامہ بقائی رحمۃ اللہ علیہ نے یا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یا ابن سید الناس نے کہا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی تعریف صرف حسن سے متعلق ہے، اس سے متعلق نہیں ہے. اور جہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے اور وہاں پھر عاضد نہیں ہے، ایک صرف حسن پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ حسن میں وہاں کہوں گا جہاں نقل کرنے والے کئی ہوں گے اور اس کے شواہد ہوں گے، جبکہ واقع میں شاہد نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس پر مطلع ہوئے ہوں گے اور ہم اس پر مطلع نہیں ہوئے، لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پر مطلع ہو جائیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ چونکہ اس پر مطلع ہوئے لہٰذا اس پر حسن ان کا اطلاق کیا ہے. یہ آپ کے سامنے خلاصہ ذکر کیا ہے. اب تفصیل کے ساتھ ان حضرات کی عبارتیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وقد انکر بعض الناس على الترمذی هذه القسم وقالوا انه يقول حسن غریب والغریب الذي انفرد به الواحد والحديث قد يكون صحيحا غريبا كحديث انما الاعمال بالنيات وحديث نهى عن بيع الولاء والهبة فيه وحديث دخل مكة على رأسه المغفر فإن هذه صحيحة متلقاة بالقبول والأول لا يعرف ثابتا غير عمر والثاني لا يعرف عن غير ابنه عبد الله والثالث لا يعرف إلا من حديث الزهري عن أنس. ولكن هؤلاء الذين طعنوا على الإمام الترمذي لم يفهموا مراده في كثير مما قاله، فإن أهل الحديث قد يقولون هذا الحديث غريب أي من هذا الوجه، وقد يصرحون بذلك فيقولون غريب من هذا الوجه، فيكون الحديث عندهم صحيحا معروفا من طريق واحد، فإذا روي من طريق آخر كان غريبا من ذلك الوجه وإن كان المدح صحيحا معروفا. فالإمام الترمذي رحمه الله إذا قال حسن غريب قد يعني به أنه غريب من ذلك الطريق ولكن المتن له شواهد صار بها من جملة الحسن. تو یہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ جب کہے حسن غریب تو اس طریق سے تو غریب ہے لیکن متن کو شواہد حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ حسن درجے کی ہو جاتی ہے. دوسری جگہ امام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وأما الحسن في اصطلاح الترمذي فهو ما روي من وجهين وليس في رواته من هو متهم بالكذب ولا هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، فهذه الشروط هي التي شرطها الترمذي في الحسن. لكن من الناس من يقول قد سمى حسنا ما ليس كذلك، مثل حديث يقول فيه حسن غريب فإنه لم يروي إلا من وجه واحد وقد سماه حسنا. وقد أجيب عنه بأنه قد يكون غريبا لم يروي إلا عن تابعي واحد، لكن
روی عنہ من وجہین فصار حسنا لتعدد طرقه عن ذلك الشخص وهو في اصله غریب. تو یہاں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل تو حدیث غریب ہوتی ہے، لیکن بعد میں وہ حدیث حسن درجے کی ہو جاتی ہے تو اس پر بھی حسن کا اطلاق کر لیتے ہیں. ابن سید الناس نے جو تشریح کی وہ اس کی عبارت علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کی ہے. وہ کہتے ہیں ثم انه خالف ذلك في اثناء شروح عند حدیث عائشہ، انہوں نے جو حوالہ دیا ہے وہ بھی بینی ہی ہمارے اس مذکورہ حدیث کا دیا ہے. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك، فإن الترمذي قال عقبه هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. فأجاب أبو الفتح عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور ومن لم تثبت عدالته. قال وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل أنواعه. وكلام ابن سيد الناس يقتضي أن عبارة الإمام الترمذي حسن غريب من قبيل الحسن لذاته وحسن من قبيل الحسن لغيره. تو ابن سید الناس کی عبارت کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جہاں حسن غریب کہتے ہیں تو اس حسن سے مراد حسن لذاتی ہی ہوتا ہے، تو اس کا کئی طرق سے آنا لازمی نہیں. اور جہاں وہ صرف حسن کہتے ہیں تو وہ حسن ہے جو حسن لغیرہ ہی ہوتے ہیں. اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے تقید الدا، علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. ابن رجب کا حوالہ ہے علل ترمذی کی شرح میں انہوں نے یہ بات کی ہے. وعلى هذا فلا يشكل قوله حديث حسن غريب ولا قوله حديث صحيح حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، لأن مراده أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كانت شواهد بغير لفظه وهذا كما في حديث الأعمال بالنيات فإن شواهده كثيرة جدا في السنة مما يدل على أن المقاصد والنيات هي الموسرة في الأعمال وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مرويا من غير حديثه من وجه يصح. تو ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ اس لفظ سے غریب ہے، معنی اس کا غریب نہیں ہے، مطلب اس کا معنی دیگر حدیث سے مؤید ہے. جیسے انما الاعمال بالنیات کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور دیگر صحابہ کرام سے منقول نہیں ہے، لیکن اس میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ نیت کا اعتبار ہے وہ دیگر حدیث میں بھی منقول ہے کہ نیت کا اعتبار ہے اور نیت کو دخل ہے. تو لہٰذا اس بارے میں جو حدیث معنوی اعتبار سے اس کے موافق ہے اس کے ذریعے سے اس حدیث کو حسن قرار دیا گیا ہے. ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض متاخرین سے ایک اور تشریح نقل کی ہے. ثم نقل عن بعض اكابر المتاخرين رأيا له في ذلك والثبت، وقد أجاب عن ذلك بعض أكابر المتاخرين بأنه قد يكون أصل الحديث غريبا ثم تتعدد طرقه عن بعض رواته إما التابعي أو من بعده، فإن كانت تلك الطرق كلها صحيحة فهو صحيح غريب، وإن كانت كلها حسنة فهو حسن غريب، وإن كان بعضها صحيحا وبعضها حسن فهو صحيح حسن غريب. إذ الحسن عند الإمام الترمذي ما تعدد الطرق وليس فيها متهم وليس شاذا، فإذا قال مع ذلك إنه غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه حمل على أحد الشيئين، إما أن تكون طرقه قد تعددت إلى أحد رواته الأصليين فيكون أصله غريبا ثم صار أحسنا، وإما يكون إسناده غريبا بحيث لا يعرف بذلك الإسناد إلا من هذا الوجه ومتنه حسنا بحيث روي من وجهين وأكثر كما يقول وفي الباب عن فلان وفلان، فيكون لمعناه شواهد تبين أن متنه حسن وإن كان إسناده غريبا. وفي بعض هذا نظر وهو عيد من مراد الترمذي لمن تأمل كلامه. تو بہرحال ایک تو حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تشریح کی ہے اور ایک بعض حضرات سے نقل کی ہے کہ اصل میں حدیث غریب ہوتی ہے لیکن بعد میں تعدد طرق کی وجہ سے وہ حسن ہو جاتی ہے. اب بعد میں کہا یا تو تابعی کے بعد یا اس کے بعد کسی راوی کے بعد اس حدیث کو شہرت ملتی ہے. علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کی النکت علی ابن صلاح ہے،
اس میں بھی انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ متن کے اعتبار سے حسن، سند کے اعتبار سے غریب. فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ هَذَا السُّؤَالَ يَرِدْ بِعَيْنِهِ فِي قَوْلِ التِّرْمِذِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لأن من شرط الحسن أن يكون معروفا من غير وجه والغريب من فرد أحد رواته به وبينهما تناف. وجوابه أن الغريب يطلق على أقسام غريب من جهة المتن وغريب من جهة الإسناد والمراد ها هنا الثاني دون الأول لأن هذا الغريب معروفا عن جماعة من الصحابة لكن تفرد بعضهم بروايته عن صحابي فبحسب المتن حسن لأنه عرف مخرجه واشتهر فوجد شرط الحسن وبحسب الإسناد غريب لأنه لم يروه عن تلك الجماعة إلا واحد ولا منافاة بين الغريب بهذا المعنى وبين الحسن بخلاف سائر الغرائب فإنها تنافي الحسن. تو بہرحال اس کا وہی ہوا کہ متن کے اعتبار سے وہ حدیث چونکہ اس کے معید دیگر حدیث بھی ہے لہذا حسن اس کو کہہ دیتے ہیں. باقی اس صحابی سے ان الفاظ کے ساتھ صرف یہی حدیث منقول ہے اور اس لحاظ سے یہ غریب ہے. علامہ بقائی رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے تشریح کی ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی تعریف صرف حسن کے اعتبار سے ہے اور جہاں حسن غریب کہے وہاں جمہور والا حسن مراد ہے. اور یہ بات حافظ ابن حجر اور شیخ نور الدین رحمۃ اللہ کے نزدیک بے مقرار ہے. وہ کہتے ہیں استعمل الترمذی الحسن لذاته في المواضع التي يقول فيها حسن غريب ونحو ذلك وعرف ما رأى أنه يشكل لأنه يخرج الحديث أحيانا ويقول فلان ضعيف في سنده ثم يقول هذا حديث حسن فخشي أن يشكل ذلك على الناظر فيعترض عليه بأنه كيف يحسن ما يسر بضعف راويه أو انقطاعه ونحو ذلك فعرفه أنه إنما حسنه لكونه ارتزى بتعدد طرقه. علامہ بقائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کبھی ایک حدیث کے بارے میں حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ حسن ہے حالانکہ خود اس کے سند کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اس میں راوی ضعیف ہے. تو اس پہ اشکال ہوتا تھا. امام ترمذی رحمۃ اللہ اس اشکال کا جواب یہ دیا ہے کہ میرے نزدیک چونکہ اس کے طرق متعدد ہے لہٰذا یہ حسن درجے کی ہے. تو لہٰذا امام ترمذی رحمۃ اللہ کا کسی حدیث کو حسن کہنا یہ ایسے موقع پر ہوتا ہے کہ جہاں وہ اس کی سند میں کوئی ضعیف راوی ہے. مطلقاً یہ بات نہیں ہے. نور الدین اطہر صاحب نے بھی بقائی رحمۃ اللہ کی یہ بات ذکر کی ہے اور ان کی یہ عبارت ہے امام علامہ نور الدین اطہر صاحب کی ان کی کتاب الترمذی والموازنہ بینہ و بین الصحیحین اس میں انہوں نے بقائی رحمۃ اللہ علیہ کی کے قول کو ترجیح دی ہے. لیکن اس کے بعد جیسے آپ کو بتایا کہ شیخ خالد الدریس آئے انہوں نے بقائی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بات پر رد کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں کی مستقل کتاب ہے حدیث حسن پر تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن غریب کے الفاظ استعمال کیے ہیں ان میں سے 50 سے 56% ایسے اسانید ہیں جو ضعیف ہیں. تو جن حضرات نے کہا کہ حسن سے مراد وہ حسن لذاتی ہی ہے تو اپنی ذات کے اعتبار سے وہ حسن ہے تو پھر ان میں سے واقعاتی اعتبار سے ضعیف ہونا یہ ذرا بعید معلوم ہوتا ہے کہ ان کی مراد یا حسن سے حسن لذاتی ہی ہو. لہٰذا ایسی تشریح کیوں نہ کی جائے جو واقعاتی لحاظ سے بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے مطابق ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں منها سانيدها ضعيفة لذاتها مما يجعل القول بأن ذلك داخل في حسن لذاته قول بعيد عن الصواب لا يعدو أن يكون حلا نظريا لا يستند إلى التطبيق العملي ولعل من استحسنه رأى فيه مخرجا منطقيا. جن حضرات نے یہ تشریح کی تھی ان کے اعتبار سے منطقی اعتبار سے تو وہ نکل سکتے تھے لیکن جب ہم واقعاتی بات دیکھ لیں تو پھر یہ جواب درست نہیں بھیج سکتا ہے. لہٰذا اچھی بات یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا یہ جواب دیں. لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ جو جواب میرے نزدیک پسندیدہ وہ یہ ہے کہ ہم مرکب جواب دے دیں یعنی بعض جگہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا جواب دے دیں ابن رجب اور ابن سید الناس کا جواب دے دیں اور بعض جگہ دوسرا جواب دے دیں. چنانچہ یہ فرماتے ہیں کہ جہاں اس حدیث کے متوابعات اور شواہد موجود ہو اگرچہ وہ معنی کے اعتبار سے کیوں نہ ہو
اور لفظ کے اعتبار سے قریب نہ ہو تو اس کو ہم پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ کی تعریف حسن میں داخل کر لیں گے. اور کہ حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تعدد طرق کی وجہ سے حسن کے درجے میں پہنچ سکتی ہے. اور جہاں متابعات اور شواہد نہ ہو لیکن وہ سند اکیلے ہی اس درجے میں ہو کہ وہ شاہد کی اس کو ضرورت نہیں ہے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ کی تعریف اس کے متعلق نہیں ہوگی. یہ اس ایسے موقع سے متعلق نہیں ہوگی اور یہ اپنے ذات کے اعتبار سے یعنی پھر یہ حسن لذاتی ہی ہو جائے گی جو ابن سید الناس نے بات کی تھی. اب اشکال ہوتا ہے کہ اگر جہاں ایسی حدیث ہو جس میں شاہد کی ضرورت ہو اور شاہد کی ضرورت ہو اور وہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی اس کے شاہد نہ ہو جبکہ شاہد کی ضرورت ہو، شاہد نہ ہو حقیقت میں اور جبکہ اس کی شاہد کی ضرورت ہو، تو پھر ہم وہاں یہ کہیں گے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کے شاہد پر مطلع ہوئے ہوں گے. اور یہ ایسا محدثین میں ہونا بعید نہیں ہے کہ ایک محدث ایک چیز پر مطلع ہو جائے اور دوسرا اس پر مطلع نہ ہو، اور اجتہادات کا اس میں فرق ہوتا ہے. تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر کہ وہ کسی حدیث کے بارے میں حسن و غریب اکٹھے کہہ دیتے ہیں اس پر اشکال ہوتا ہے. اس کے اشکال کے مختلف جوابات علماء کرام کی عبارات میں آپ کے سامنے ذکر کر دیے اور اس میں جو راجح قول ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیے.